پہلے مہمان ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے ہمارے شہر کی، اس کے ایک شعبے کے صدر نشین ہیں، بڑے درویش آدمی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر قاضی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاضی صاحب، بہت زبردست موضوع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اولین عشاق کے حوالے سے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سابقین اولین ہیں، پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں، بے شک وہ لوگ، اور دوسرے وہ جو ان کی بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ایک ٹائٹل اللہ رب العزت نے انہیں، ایک تو السابقون الاولون کا ٹائٹل عطا فرمایا، اور دوسرا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ایمان میں سبقت لینے والے جو لوگ ہیں، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، بیعت عقبہ اولا والے ہیں یا بیعت عقبہ ثالثہ والے ہیں یا ثانیہ والے ہیں، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ چاہے وہ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب زید ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ام ایمن ہیں وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے لوگ، یہ سارے کے سارے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو دوسرے انبیاء کرام کو عطا نہیں فرمائی۔ مثلا حضور علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ دوسرے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ صحابہ عطا فرمائے کہ کسی دوسرے نبی کو وہ صحابی عطا نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے قریب آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایسے مستنیر ہوئے کہ دوسرے انبیاء کے سامنے بیٹھنے والے اس طرح مستنیر نہیں ہو سکے، اس طرح نور ایمان ان کو میسر نہیں آ سکا۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں فقیہ امت، سبحان اللہ۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کے دلوں کی طرف دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اپنی مخلوق کے دلوں میں سب سے زیادہ جو خیر والا دل اللہ رب العزت نے دیکھا تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، پھر اس دل کو اپنے لیے منتخب فرما دیا، فاصطفاہ لنفسہ، پھر اپنے لیے منتخب فرما دیا، اور پھر اس کو رسالت کے لیے مقرر فرما دیا۔ ثم نظر، پھر دیکھا، فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قلب اطہر کو چن لینے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اللہ رب العزت نے، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو حضور کے جو اصحاب ہیں ان کے دلوں کو پھر منتخب فرما لیا، فجعلہم وزراء نبیہ، پھر انہیں اپنے نبی کا صاحب بنا دیا، ان کا وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، وہ اللہ کے دین پر لڑنے والے ہیں، اور یہ ان کا انتخاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کا بھی انتخاب ہے، وہ رب کا حسن انتخاب ہے، سبحان اللہ، رب کا انتخاب، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگشت زنا، یہاں سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ ہاں، یہ شعر میں نے درست کر دیا۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ اگر عامر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو مجھے گولڈ میڈل دیتے۔ میں نے ان کا شعر تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میں نے کہا یہ تاریخی طور پہ بھی کمزور بات بنتی ہے، تو میں نے اس شعر کو یوں کیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ غازی المدین شہید مردان عرب تو نہیں ہے نا، وہ جتنے غازی عبد القیوم تو وہ نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا مردان جہاں، تو بعض ملاؤں نے بڑا لکھا، اعتراض کیا کہ جی دیکھیں جی اعلیٰ حضرت کی کریکشن کرتی۔ میں کہا اگر اعلیٰ حضرت ہوتے نا، جاؤ ان کی قبر مراقبہ کرو، وہ گولڈ میڈل کہیں گے فوری دے کے آؤ اس کو۔ جی دار ارقم میں ابھی تک 39 لوگ موجود تھے جو مسلمان ہوئے تھے جب سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اپنے ایمان کا اظہار کر دوں، تبلیغ کروں، تبلیغ کروں اوپن۔
وہ پہلے خطیب ہیں. ہاں فرمایا فکان خط اول و خطب جو انہوں نے خطاب فرمایا الی اللہ عز وجل و الی رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پہلے خطیب ہیں سیدنا صدیق اکبر پہلے مبلغ. جی ہاں، جنہوں نے یہ تبلیغ کی. سبحان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جب انہوں نے اعلان کیا تو کفار ٹوٹ پڑے اور انہیں زد و کوب کیا. بہت زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر وہاں پر بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کے عزیز رفقا قریب آ گئے اور پھر انہیں چھڑایا وغیرہ. اور پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتے ما فعل برسول اللہ، حضور کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، حضور خیریت سے ہیں، حضور کیسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت. اب ایک آدمی دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی اپنے سوسائٹی کے اندر ایک متمول آدمی ہے، بہت بڑے آدمی، تاجر، بزاز ہے، بڑا خاندان، کپڑے کا کاروبار کرنے والے ہیں، ایک بڑا آدمی ہے، اور عمر میں بھی وہ کوئی نوجوان نہیں ہے، نہیں پختہ عمر کا آدمی ہے. تو اس کیفیت میں جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان کے عزیز رشتہ دار چلے گئے چھوڑ کر کہ ہم تمہیں دیکھنے آئے تھے اور تم رسول اللہ کا پوچھے جا رہے ہو. اچھا جی، یہ دیکھیں یہ جذبہ امت میں آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. دیکھیں سیدہ ہمارا، میں قربان جاؤں، میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے، جب احد کا میدان ختم ہوا، شام ہو گئی تو ساری شہادتیں بھی ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹ واز دی ڈے آف مارا. میں دائیں دیکھتا تو میں مارا، میں بائیں دیکھتا ہوں میں مارا، سامنے دیکھتا پیچھے دیکھتا، جبکہ ایک بازو جو تھا اس پہ اتنا گہرا زخم آیا ہوا تھا. اور مسیلمہ کذاب کو جو جہنم رسید کیا ہے، تو ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ اس کو کس نے، عمارہ کے بیٹے نے، عمارہ کی تلوار نے، یا ایک اور صحابی جو تھے ان کی تلوار نے اس کو، اس نے مسیلمہ وہ جو تھے حضرباشی افشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کی تلوار نے کیا. کیا بہادر عورت تھی، کیا بہادر عورت تھی. اس کے واقعہ پڑھ جائیں آدمی حیران ہو جاتا ہے نا کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو صحابہ کرام نے اپنے اعمال کو کی بنیاد عشق پر رکھی ہوئی تھی. آپ دیکھیں نا وہ جو حضرت زید بن دسنا جو ہے، زید بن دسنا، ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ کہتا ہے ابو سفیان ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو آپ اس وقت تیرا دل تو چاہتا ہوگا کہ اس جگہ پر محمد الرسول اللہ ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھنے کو بھی گوارا نہیں کرتا. اس وقت جب سولی پر چڑھایا جا رہا ہے اور وہ آدمی سولی پر جھول گیا. ہاں، اور کہتے ہیں کہ وہ تیر مار رہے تھے، ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا میری آنکھوں کے سامنے سرکار ابو دجانہ کو دیکھیے سر کہ وہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے اور اپنی پشت پر سارے کے سارے تیر ہیں، اور وہ چھلنی ہو گئی ان کی پشت، لیکن وہاں سے وہ ہٹے نہیں. اسی طرح بن ابی وقاص اللہ قربان جائے، رسول اللہ فرما رہے ہیں ساتھ تیرے تھے میرے ماں باپ قربان. ہائے 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 ہائے، کیا لوگ میں وہ جو عورت نکلتی ہے چلتی شعر ہے، سن لیں، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی، انہیں رستے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا والد شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. وہ پھر بھی چلے جا رہی ہے اور پوچھے جا رہی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے. کہہ نہیں چھڈو حضور دیاں گلاں دسو، حضور خیریت سے ہیں تو سب کچھ خیریت ہے. بہت شکریہ.